الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه الغر الميامين، ومن دعا بدعوتهم واستنى بسنتهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وعن عائشة رضي الله عنها وعنهن قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ربى صغيرا حتى يقول لا إله إلا الله لم يحاسبه الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے معزز و محترم سامعین کرام، آج درس قرآن کریم کا عنوان ہے تربیت اولاد اور ہماری غفلتیں۔ یقیناً اللہ جل شانہ نے اولاد کو انسان کے لیے ایک بہت بڑی رحمت کا ذریعہ بنایا ہے، اور یہ ایسی عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس نعمت کا سوال بارہا متعدد انبیاء کرام نے اللہ جل شانہ سے قرآن کریم میں کیا ہے۔ من جملہ ان انبیاء کرام میں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ جل شانہ سے مانگا ہے: رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیکوکار اولاد نصیب فرما دیں، نیک صالح اولاد نصیب فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا؟ فبشرناہ بغلام حلیم، جواب دیا اللہ جل شانہ نے کہ ہم نے اپنے بندے، اپنے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایک بردبار اور صبر کرنے والے بچے کی خوشخبری سنائی۔ تو اولاد کی نعمت ہونے میں یقیناً کسی کو بھی شک نہیں، مگر اگر اس کی اچھی تربیت ہو جائے، نیک تربیت ہو جائے، صالح تربیت ہو جائے، تو اس کا نعمت ہونا برقرار رہ جاتا ہے۔ اور وہ نہ صرف یہ کہ زندگی میں انسان کے لیے نعمت رہتی ہے، مرنے کے بعد بھی انسان کے لیے عظیم نعمت ہے۔ مرنے کے بعد بھی انسان کے لیے عظیم نعمت ہے کہ والدین کے لیے وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں: رب اغفرہما وارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما، ان پہ رحم فرما، جیسے کہ بچپنے میں انہوں نے میری تربیت فرمائی تھی۔ اب یہ دیکھیے، انسان زندگی دنیا میں نہیں رہتا، زندگی ختم ہو جاتی ہے، مگر جانے کے بعد بھی وہ نیک تربیت جو اولاد کی ہوتی ہے وہ انسان کے کام آتی ہے، اور وہ دعا کرتے ہیں وہ بچے ان کے لیے۔ مگر یہ جب ہے کہ جب ان کی تربیت نیک ہوئی ہو۔ اگر ان کی تربیت نیک نہیں ہوئی تو یاد رکھیے یہی نعمت جو ہے یہ زحمت بن جایا کرتی ہے۔ یہ نعمت نہیں رہتی، یہ رحمت نہیں رہتی، یہ زحمت بن جایا کرتی ہے۔ یہ رحمتوں کو اللہ جل شانہ زحمتوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور اس کے واقعات بھی اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں سنائے ہیں۔ اگر وہ انبیاء علیہ نبینا علیہم الصلوات والتسلیمات کے اولاد بھی ہے اور وہ نیک نہیں ہے، تو یاد رکھیے اللہ جل شانہ نے ان کے ساتھ وہ انبیاء والا معاملہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ جل شانہ نے ان انبیاء کو عتاب فرمایا، ڈانٹ فرمائی اس پہ۔ دیکھیے سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کروائی اور اللہ جل شانہ ان سے دعا مانگی، اور دعا کے اندر اپنے اور اپنے اہل خانہ کی اسپیشل دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہم بچائیں گے، ایمان والوں کو ہم بچائیں گے۔ تو وہ پورا واقعہ سورہ ہود کے اندر آیت نمبر 42 سے لے کے 47 تک پورا واقعہ چند محدود آیات کے اندر اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اور وہ وقت یاد رکھیے کہ جس وقت وہ کشتی اس طوفان کے اندر چلنے لگی، جس طوفان کی موجیں پہاڑوں کے مانند تھیں، کالجبال۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اور نوح علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کو پکارا: یا بنی، اے میرے لاڈلے، اے میرے جگر گوشا،
ارکب معنا، آئیے ہمارے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جائیے. ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. اب نوح علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کو بلایا. وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ. اور نوح علیہ السلام نے جب اپنے صاحبزادے کو بلایا اور الگ تلگ تھے سب سے، اور یہی کہا کہ آ جائیے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جائیے. وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ. کافروں کے ساتھ مت ہوئیے گا. اب آگے سے صاحبزادے نے کیا جواب دیا؟ قال، اب صاحبزادہ کہتا ہے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. صاحبزادہ کہتا ہے ابا جان میں پہاڑ چڑھ جاؤں گا، وہ پہاڑ مجھے اس پانی سے طوفان سے روک دے گا. ابا جان نے کیا جواب دیا؟ لا عاصم اليوم من امر اللہ. آج اللہ کے عذاب سے کوئی کسی کو چھٹکارا نہیں دے سکتا الا من رحم، مگر جس میں میرا رب رحم کر دے. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین. اور اس گفتگو کے دوران ان باپ اور بیٹے کے درمیان میں وہ موج حائل ہوئی. باپ نبی ہے وقت کا، مگر بیٹا جو ہے باپ کی بات نہیں مان رہا. اب وہ موج حائل ہوئی دونوں کے درمیان میں، اور وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا صاحبزادہ. اب جب یہ طوفان رکا، طوفان نوح رکا، تو نوح علیہ السلام نے اپنے اللہ سے شکایت کی کہ اللہ یہ تو میرے بیٹے تھے، میرے گھر کے افراد میں سے تھے. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. اللہ یہ میرے بیٹے جس کو آپ نے غرق کر دیا، یہ تو میرے گھر ہی کے افراد میں سے تھے، میرے اہل خانہ میں سے تھے، اور آپ نے وعدہ فرمایا تھا، آپ کا وعدہ سچا ہے. مگر اللہ جل شانہ کا جواب سنیے. قال یا نوح انہ لیس من اہلک. اے نوح یہ بات یاد رکھ، وہ آپ کے اہل خانہ میں سے نہیں تھے. انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کا عمل نیک نہیں تھا. فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین. اللہ اکبر. اللہ جل شانہ نبی کو عتاب فرما رہے ہیں. اب وہ بچہ چونکہ نیک نہیں تھا، وہ رحمت کی جگہ پہ زحمت بن گیا. مگر جب اچھی تربیت ہوئی ہو تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، اب صاحبزادے کو کہہ رہے ہیں، حالانکہ بچہ ہے، بالکل چھوٹا بچہ ہے، مگر تربیت اچھی کی تھی. ایسی تربیت، اس تربیت کی مثال بھی قرآن کریم میں موجود ہے. فلما بلغ معه السعی، جب وہ چلنے پھرنے کے ساتھ قابل ہوا تو اب ابا کہتے ہیں صاحبزادے یا بنی انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک. اور نبی کا خواب وحی ہوا کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے وحی ہے. انی اذبحک کہ صاحبزادے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، صاحبزادے تو بتا ذرا سوچ کے کیا کرنا چاہیے. صاحبزادہ بھی سبحان اللہ نبی کے وقت کے نبی کا صاحبزادہ ہے، اور جواب میں کیا کہہ رہا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان کر گزریے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے. ابا جان کر گزریے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ یقیناً انشاءاللہ العزیز اللہ کے حکم سے مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جو خطبے کے اندر آیات کریمات پڑھی گئیں اور حدیث پڑھی گئی، اس کا ترجمہ عرض کیا دیتا ہوں. اس سے بھی اشارہ ملتا ہے ہمیں. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، سورہ لقمان کے اندر سیدنا حضرت لقمان حکیم جو ہے اس کی نصیحتوں کو اپنے صاحبزادوں کے لیے اللہ جل شانہ نقل فرما رہے ہیں اس امت کے لیے، تاکہ اس امت کے والدین بھی اپنے بچوں کی تربیت کا ایسا ہی اہتمام کرے جیسے کہ قرآن کریم میں موجود ہے. فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور وہ وقت یاد کرو جب حضرت لقمان حکیم نے اپنے صاحبزادے سے کہا یا بنیا، اے میرے صاحبزادے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک اللہ جل شانہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا بہت بڑا ظلم ہے. آگے چند آیات چھوڑ کے پھر صاحبزادے کو نصیحت کر رہے ہیں. یا بنیا اقم الصلاۃ، نماز قائم کیا کیجیے، نماز قائم کیا کرے. یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف، اور بھلی باتوں کا حکم کیا کر. وانہا عن المنکر، اور بری باتوں سے، معاصی سے، گناہوں سے منع کیا کر، روکا کر. واصبر علی ما اصابک،
جو اللہ جل شانہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ پڑے اس پہ صبر کیا کر۔ اب ان آیت کریمہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ کہ ابا کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کو نصیحت کا اہتمام کرے اس کی تربیت کے معاملے میں، مگر نصیحت بھی نصیحت ہو، فضیحت نہ ہو۔ عربوں کے ہاں ضرب المثل مشہور ہے النصیحہ امام الناس فضیحہ، کہ نصیحت کسی کے سامنے کرنا، بھرے مجمع میں نصیحت کرنا، اس کو رسوا کرنا ہے نہیں، بلکہ اکیلے میں اور موقع پا کر اچھے موڈ میں دیکھ کر اسے پیار محبت میں دوستانہ ماحول میں دیکھ کے اسے نصیحت کرے تاکہ وہ نصیحت اس کے دل کی عطا گہرائیوں میں اترے۔ لہٰذا اس آیت کریمہ سے بھی ہمیں پتہ چلا کہ والدین کو اپنے اولاد کے نصیحت کے معاملے میں، ان کی تربیت کے معاملے میں بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے اور اس سے غفلتیں نہیں برتنی چاہیے، بالخصوص رمضان المبارک جیسے عظیم مہینے میں اور ایسے فراغت والے مہینے میں اور زیادہ اہتمام ہونا چاہیے والدین کا اپنے بچوں کی تربیت کے معاملے میں۔ اور جو حدیث پڑھی گئی خطبے کے اندر، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا من ربا صغیرا، جس نے اپنے چھوٹے بچی کی تربیت کری حتی یقول لا الہ الا اللہ۔ تربیت کا ثواب کیا ہے، تربیت پہ اللہ جل شانہ کیا نصیب کریں گے، یہ سنیے تو صحیح۔ فرمایا کہ جس نے اپنے چھوٹے بچی کی تربیت، اچھی تربیت کری اور یہاں تک کہ اس نے باتیں کرنا سیکھ لیا اور اس نے اس کو کلمہ سکھا دیا، لا الہ الا اللہ پڑھنا اس نے سیکھ لیا اور بچے نے پڑھ لیا حتی یقول لا الہ الا اللہ لم یحاسبہ اللہ، قیامت کے دن اللہ جل شانہ ایسے شخص سے حساب کتاب نہیں لیں گے۔ اللہ اکبر، یعنی کتنا بڑا رتبہ اللہ جل شانہ تربیت پہ نصیب کرتے ہیں والدین کو۔ تو ان سے پتہ چلا کہ تربیت جو ہے والدین کے ذمے ہے اور یہ ایک اہم ترین ذمہ داری ہے والدین کی، اور آج کل کے زمانے میں سب سے بڑی غفلت ہم تربیت سے برت رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی بچہ ہے، ابھی تو بچہ ہے، ارے بڑا ہو جائے گا سمجھ جائے گا، سمجھ آ ہی جائے گی اسے، سمجھ آ پڑے گی اسے، اور کرتے یہاں تک کہ اس میں وہ بری عادتیں، بری خصلتیں، بری عادات جو ہیں وہ پختہ ہوتے چلے جاتے ہیں، تو لہٰذا قرآن کریم کے متعدد واقعات، احادیث نبویہ کے متعدد واقعات اس کے متعلق آتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بچوں کی تربیت پر خصوصی توجہ فرمائی ہے۔ ایک موقع پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ گود میں ایک چھوٹے بچے بیٹھے ہیں اور وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کھانا رکھا ہے، اب وہ کھانے کے پلیٹ میں کبھی ادھر سے اٹھا رہا لقمہ، کبھی آگے سے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بچے کو نصیحت فرمائی، یا غلام سم اللہ، اے بچے بسم اللہ پڑھیے، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، دائیں ہاتھ سے کھائیے، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اپنے جانب سے کھائیے، ہر طریقے سے ہر طرف سے ذرا لقمہ مت اٹھائیے۔ سبحان اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا کیا خوب انداز ہے۔ سم اللہ، بسم اللہ پڑھیے، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، دائیں ہاتھ سے کھائیے، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور اپنے جانب سے کھائیے، ہر طرف سے دوسرے کے سامنے سے مت کھائیے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ سواری پہ بیٹھا تھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجھے نصیحت فرما رہے ہیں، یا غلام وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اے میرے بچے، اے بیٹے، حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کزن ہیں، چچا کے بیٹے ہیں، مگر آپ کیا نصیحت فرمائیں، یا غلام، اے بچے، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، بچے جب کبھی بھی سوال کرنا ہو تو اللہ سے سوال کرنا، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب زندگی میں کبھی مدد کی ضرورت پڑے تو یاد رکھیے مدد صرف اللہ سے ہی طلب کرنا۔ سبحان اللہ، علیہ الصلوۃ والسلام کا اندازی تربیت کیا خوب تھا، یعنی کس انداز سے صحابہ کرام کے بچوں کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام تربیت فرما رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ کریں کہ آج ہم بھی اپنے بچوں کی تربیت میں ایسے ہی دلچسپی کا مظاہرہ کریں جیسے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اس کا اہتمام فرماتے تھے۔
بلکہ قرآن کریم کے اندر قرآن کریم نے ایسے ایمان والوں کی دعاؤں کو نقل کیا ہے کہ جو اپنے اولاد کے لیے اپنے اولاد کی نیک تربیت کے خاطر اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، نیک تربیت کی خاطر ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کو اللہ جل شانہ نے موقع بموقع ذکر فرمایا قرآن کریم نے۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں اللہ جل شانہ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، ایمان والوں میں سے کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو یہ دعا کرتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا، اللہ ہمیں ایسے اہل خانہ نصیب فرما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اور ایسی اولاد نصیب فرما قرۃ اعین جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، وجعلنا للمتقین اماما، اللہ ہمیں تقوی والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے پیشوا بنا دے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تربیت اولاد کی طرف توجہ کرنا ایک بات، دوسری ان کے لیے غیبانہ یعنی دعا کرنا، ان کی پیٹھ پیچھے ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے نفلیں پڑھنا، اللہ جل شانہ سے مانگنا ان کے لیے کہ اللہ ان کو نیک بنا دے، ان کو صالح بنا دے۔ اگر وہ صالح ہوں گے، نیک ہوں گے تو آپ کی بھی بھلے کے ہیں اور پورے امت مسلمہ کے لیے بھلائی کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے اولاد کی تربیت کی طرف خصوصی توجہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔